آج ہم ایک ایسے اولیاء کی مزار پر موجود ہیں جنہیں سائیکلوں والی سرکار کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ جو آتا تھا نا تو ان کو کہتا تھا بابا جی مجھے نظر شفقت فرم میرا کام ہو جائے، تو یہ اس کو کہتے تھے سائیکل لے کے آؤ۔ جب وہ سائیکل لے کے آتا تھا نا تو یہ اس کو آگ لگا کے سائیکل کے اوپر چڑھ بیٹھتے تھے، تو وہ جناب والا سائیکل اب چل رہا ہے، آگ لگی اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ جگہ جو ہے انہوں نے خود ہی یعنی کہ اپنی نشاندہی خود اپنی قبر کی بھی کی اور ہمارا ٹائم بھی بتایا۔ جب یہ پردہ کر گئے نا لوگ سائیکل آ کے یہاں پر درختوں پر چڑھا دیتے تھے، ان کے دربار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ ان کا روٹ ہوتا تھا حسین گائی سے لے کے بابا شاہ شمس دربار تک، دولت گیٹ کے راستے۔ دربار کے ساتھ ایک نلکا ہے، اس نلکے کی یہ کرامت ہے کہ وہاں پر بیمار لوگ آتے ہیں، بچے عورتیں مرد، یہاں آ کے وہ غسل کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اور بابا جی کی نظر شفقت سے یہ کرامت جو ہے نا ان کو شفا یاب کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ ملتان کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، تو آج ہم ایک ایسے اولیاء کی مزار پر موجود ہیں جنہیں سائیکلوں والی سرکار کہا جاتا ہے، اور سائیکلوں کے نام سے وہ مشہور ہیں، اور ان کے دربار پر جو ہے وہ سائیکلیں بھی جو ہے وہ لٹکی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو خادم ہیں اس دربار کے وہ موجود ہیں، اور جانتے ہیں کس طرح سے یہ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اور کرامات جو ہے وہ ان کی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کی چند کرامات آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے 10 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے۔ ان کے بزرگ آتے ہیں، وہ آ کے یہاں پر جو ہے ان کے خلیفہ وغیرہ وہ آ کے پروگرام کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، اور 9 نومبر کو بابا اقبال کا بھی یہاں پر عرس ہوتا ہے، کلام اقبالیات کا کلام ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک پہلی کرامت یہ بتا دوں کہ سائیکلوں والے کہاں سے مشہور ہوئے۔ کوئی بندہ جو آتا تھا نا تو ان کو کہتا تھا بابا جی مجھے نظر شفقت فرم میرا کام ہو جائے، تو یہ اس کو کہتے تھے سائیکل لے کے آؤ۔ جب وہ سائیکل لے کے آتا تھا نا تو یہ اس کو آگ لگا کے سائیکل کے اوپر چڑھ بیٹھتے تھے، تو وہ جناب والا سائیکل اب چل رہا ہے، آگ لگی اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر وہیں سے پھر یہ سائیکل پر بھی آتے جاتے تھے، تو جب یہ اپنے گھر آتے تھے تو ایک دفعہ اتفاق سے انہوں نے سائیکل کھڑا کیا اور رفع حاجت کے لیے فصلیں ہوتی تھیں ادھر چلے گئے، تو بندہ ان کی سائیکل اٹھا کے جانے لگا، تو وہ اندھا ہو گیا۔ اب وہ اس نے 3-4 مرتبہ کوشش کی لے کے جانے کے، لیکن وہ نہ جا سکا، اندھا ہو جاتا تھا، جب چھوڑ دیتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پھر یہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بابوں کو سائیکل ایسے تو نہیں کوئی اٹھا سکتا نا۔ پھر ایک چور جو ہے نا بھینس لے کے ادھر آ گیا، تو اس کے پیچھے وہ مالک لگے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے قدم بوسی کی اور توبہ طیب ہوا کہ سرکار مجھے بچا لے، نہیں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے پھر جو ہے نا اس کے اوپر نظر شفقت فرمائی۔ بھینس تھی کالے رنگ کی، وہ بھینس بھورے رنگ کی ہو گئی۔ تو وہ جب پہنچے مالک تو انہوں نے دیکھا کہ بھینس تو بھورے رنگ کی ہے، تو ہماری بھینس ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی بچ گیا اور آپ کی کرامت ظاہر ہوئی وہیں سے۔ یہ میں نے یہ کرامات یہاں کے بزرگوں سے پوچھی ہیں، جو یہاں پر جو ان کی فیملی، یہ کھک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا آبائی جگہ ہے، آبائی ان کا اپنا ہی قبرستان ہے۔ جگہ جو ہے انہوں نے خود ہی یعنی کہ اپنی نشاندہی خود اپنی قبر کی بھی کی اور ہمارا ٹائم بھی بتایا۔ اب یہ مزار اب ان کا بنا ہوا ہے۔ جب یہ پردہ کر گئے نا لوگ سائیکل آ کے یہاں پر درختوں پر چڑھا دیتے تھے، ان کے دربار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، تو پھر ان کے خلیفے یہ ہوتے تھے کہ اس وقت سائیکلوں کا دور تھا، کوئی ضرورت مند کو سائیکل دے دینی یا کسی کو یعنی کہ ایسے گفٹ کر دینی۔ تو یہ نہیں تھا کہ کوئی بیچنے کا کوئی کاروبار تھا، یہ صرف یہ ہوتا تھا کہ عقیدت مند نے یہاں لا کے سائیکل اپنی یعنی کہ مراد کے لیے کھڑی کرنی اور اس کی مراد پوری ہو جانی۔ تو یہ اس وجہ سے پھر یہ سائیکلوں والے مشہور ہوئے۔ تو اس میں ٹائروں میں ہوا وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کس طرح سے بغیر ٹائروں کے چلاتے ہیں؟ نہیں بغیر ٹائروں کے، ٹائروں کو تو آگ لگ جاتی تھی نا، ٹائروں کو تیل ڈال کے انہوں نے آگ لگانی، ٹائر کو آگ لگی، یہ دونوں ٹائر، اب یہ سائیکل ٹائروں کو آگ لگی ہوئی ہے اور یہ سائیکل کے اوپر چڑھ کے سائیکل چلا رہے ہیں، جیسے جو یعنی کہ مداری والے اب کرتب دکھاتے ہیں۔ تو ان کا روٹ ہوتا تھا حسین گائی سے لے کے بابا شاہ شمس دربار تک، دولت گیٹ کے راستے، یہ ان کا روٹ تھا۔ انہوں نے 27 اکتوبر 1964 کو پردہ کیا ہے۔ اب اس وقت سے یہ ان کا مزار ہے۔ تو اب مزار جو ہے یہ یعنی کہ اب جو ہے سائیکلوں کا دور نہیں ہے، اب ان کی کرامت جو ہے نا مین جہاں سے بہت مشہوری ہو رہی ہے، ان کے دربار کے ساتھ ایک نلکا ہے، اس نلکے کی یہ کرامت ہے کہ وہاں پر بیمار لوگ آتے ہیں، بچے عورتیں مرد، یہاں آ کے وہ غسل کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اور بابا جی کی نظر شفقت سے یہ کرامت جو ہے نا ان کو شفا یاب کر دیتی ہے۔ اور بھی کوئی ان کی یہ سائیکل سے ریلیٹڈ کوئی کرامات وغیرہ ہیں؟ سائیکل یہ یعنی کہ ایک دفعہ اس وقت تو سائیکلوں کا دور تھا نا، ایک دفعہ ایسے گزرے تو سائیکل والا پنچر لگا رہا تھا، انہوں نے کہا ادھر دکھاؤ، انہوں نے اپنے لعاب نکالی، لگائی، کہنے لگا چلو بھرو ہوا اس میں، تو یعنی کہ ان کے لعاب سے پنچر لگ گیا۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ صاحب کرامت جو بزرگ ہوتا ہے نا وہ ایسے پہچانا جاتا ہے، وہ کوئی ریاکاری نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بس موج میں آ کے
وہ جناب اللہ پھر اس طرح کے کرامات ظاہر کرتے ہیں. یہ درخت پہ جو سائیکلیں نظر آ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ درخت میں پیوست ہو چکی ہیں. یہ کتنے عرصے سے کھڑی ہیں؟ 27 اکتوبر 1964 کو ان کا یہ یہاں پر مدفن ہوئے. تو اس وقت لوگوں نے پھر یہاں پر سائیکل لا کے یہاں پر لٹکانے شروع کر دیے, کیونکہ وہ کہتے تھے نا بابا کو, بابا جو ہے سائیکل مانگتا تھا تو بندے کی مراد پوری ہو جاتی تھی. اب انہوں نے سائیکل تو دے نہیں سکتے تھے, یہاں پر آ کے درختوں پر لٹکا دیتے تھے, ان کے مزار کے ساتھ ایسے باندھ جاتے تھے سائیکل. تو بس وہ کیا ہوتا تھا, پھر اللہ ان کی مراد پوری کر دیتا تھا اور بابا سائیکلوں والا مشہور ہو گیا. کہ اب بھی سائیکل چڑھاوا چڑھاتے ہیں؟ نہیں, اب تو سائیکلوں والا دور ہی نہیں رہا نا, اب تو موٹر سائیکل کاروں کا دور آ گیا. اب لوگ آتے ہیں یہ سویٹ ڈش یعنی کہ بریانی وغیرہ ہو گئی, حلیم وغیرہ ہوگی, دیگیں لے کے آتے ہیں. جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو ان کی دعاؤں سے آج ماشاءاللہ کروڑوں پتی اربوں پتی بنے ہوئے ہیں, ان کے کاروبار ہیں ملے ہیں, یعنی کہ ان کی دعاؤں سے انہوں نے بڑے بندوں کو رنگا ہے. اکثر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ ہوتی ہے بندے کی پہچان. حدیث قدسی ہے, من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء. جس نے اپنے نفس کو فنا کی حالت میں پہچانا, اس نے رب کو بقا کی حالت میں, ظاہر کی حالت میں. جب یہ اللہ والے جو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ان کو رب نظر آتا ہے. جب ان کو رب ان کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ان کی زبان جو ہے نا وہ خدائی ظاہر کرتی ہے, پھر یہ کرامات ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہیں. یہ جو نہیں مانتے, جیسے محمد علی مرزا صاحب جیسے وہ بابے بابے لگا رکھتا ہے, اس کو تو اپنی پہچان نہیں ہے. وہ یعنی کہ حضور میرے مرشد سلطان بہو صاحب کہتے ہیں, پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں عالم ہوئے پارے ہو, ایک لفظ عشق دا پڑھ نہ سکن بلے پھرن بچارے ہو, لکھ نگاہ جے عالم ویکھے کسی کندی نہ چاڑے ہو, ایک نگاہ جے عاشق ویکھے لکھاں ہزارہ تارے ہو. یہ دیکھو یہ اولیاء کرام کی کرامات سے, ان کے یعنی کہ ان کی محبت اور شفقت سے یہ برے صغیر میں اسلام پھیلا ہے. ملتان کو اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے, 1.25 لاکھ یہاں پر یہ اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے, کہ یہاں پر 1.25 لاکھ ہر گلی میں مزار ہے, اور ہر مزار جو ہے وہ صاحب کرامت ہے. تو لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو آ کے لنگر نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں, چڑھاوے بھی دیتے ہیں, اور درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں, نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے گفتگو سنی خادم صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر جو ہے وہ دور دراز سے آتے ہیں, اپنی منتیں وغیرہ یہاں پر جو ہے وہ ان کی پوری ہوتی ہیں, سائیکلوں کا جو چڑھاوا چڑھاتے تھے. دیکھیں کس طرح سے ان کی کرامات تھیں, کس طرح سے وہ اس سائیکلوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت, اور دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل.